بیڑا تک. بیڑا جانتے ہو کشتی کو کہتے ہیں نا, کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جائے تو پھر بہاؤ الحق کو پکارتے ہیں. حضرت اکرمہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہے, ابو جہل کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ واہ میرا اللہ تیری تقسیم, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پیو کافر ہو کے مر رہا ہے, پتر نو اللہ نے محمد مصطفیٰ دا صحابی بنا. بولو نا سبحان اللہ. یہ ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہے؟ پتر باپ کافر ہو کے مر رہا, میدان بدر میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں, کتے کی موت مرتا, لیکن بیٹا مجاہد اسلام بنتا. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا, وہ کبھی پڑھا ہے تم نے مکہ فتح کب ہوا؟ رمضان کا مہینہ تھا. کب؟ زور سے بولو, کب؟ میں نے شاید یاد ہو جمعے میں یہ کہیں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا. بولو بے شک. اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ نبی دیا. آپ غار حرا کی تنہائیوں میں جا رہے تھے تو آپ کو کوئی محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تھا, ہر کوئی کہتا تھا یہ وہ محمد ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. غار حرا میں پہنچے, قرآن آیا. جب قرآن لے کے آپ غار سے نیچے اترے تو پھر در و دیوار بھی کہہ رہی تھی یہ وہ محمد ہے جو محمد الرسول اللہ. آپ رسول کب بنے؟ رمضان کے مہینے میں. کب بنے؟ لیلۃ القدر کی رات آئی, آپ رسول بنے. ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے رمضان میں دیے. جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو, جہاں حج کرنے جاتے ہو, اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. یہ بھی ہمیں رمضان میں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے, مکے والے لوگ ایمان لے آئے تو اکرمہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. مکہ چھوڑ کے جدہ میں آ گیا. جدہ میں کشتی کرائے پہ لے لی. کہا جتنی دور مجھے لے جا سکتے ہو یہاں سے لے جاؤ, میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ بھائی نہ, باپ میرا ساری زندگی دشمنی کرتا رہا, میں کیوں کلمہ پڑھوں. یہ بھاگ رہا تھا. بیوی گھر سے نکل کر محمد مصطفیٰ کے دامن میں ایمان کا کلمہ پڑھ رہی. جب بیوی نے کلمہ پڑھا تو پاک نبی نے پوچھا اکرمہ کہاں ہے؟ یہ ہوتے ہدایت کے راستے جب وہ دینے گیا تھا. کہا اکرمہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول وہ تو بھاگ گیا. بھاگ گیا ہے, اسے لے آؤ. وہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ وہ بھاگ گیا ہے. فرمایا لے آؤ. ساتھ ہی عرض کرتی آقا پھر میں اس کی پناہ لیتی ہوں, وہ میری پناہ میں آ جائے گا, آپ پناہ دے دیں گے؟ ارشاد پیغمبر ہوا, ہم نے پناہ دے دی. جاؤ اسے لے آؤ. وہ کشتی پہ بیٹھ چکا تھا. جیسے ہی کشتی پانی میں پہنچی تو طوفان آ گیا. کشتی سمندر کے سینٹر میں اندر پہنچی. کہا ہم نے یمن لے جا, جدہ سے بھاگ رہا. طوفان آ گیا. آج جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کو چلانے والا ملاح بولا محمد کے خدا کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا اچھا یہاں سمندر میں بھی محمد کا خدا ہے, اس کی خدائی چلتی ہے. ملاح کہنے والا کشتی کو پار اس نام کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا. وہی نام کشتی کو پار لگاتا. یہ تو تمہیں نور جہاں مرنے والی نے سکھایا کہ میری کشتی پار لگا دینا. اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی. اے پاکستانیوں,
کشتیوں کو پار کون لگاتا ہے؟ زور سے بولو۔ یہ کہتا ہے بہاو الحق بیڑا دھک۔ ملا کہنے لگا کشتی پار جب جائے گی جب محمد کے خدا کا نام لے لے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں بھی اسی کا خدا ہے، اس کی حکومت ہے، کہاں؟ ہاں۔ کہنے لگا اچھا پھر مجھے کنارے لے چل، پھر مکے جا کر محمد کے خدا کو مان کیوں نہ لوں؟ یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ اللہ کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے۔ جیسے ہی کنارے پہ پہنچا بیوی آ گئی، اس نے کہا چل میں تجھے لینے آئی ہوں۔ کہتا ہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، پتہ نہیں محمد میری گردن کاٹ دے، صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ۔ کہا نہیں میں نے پناہ مانگ لی، اب مجرم بن کر بیوی لے کر دربار رسالت میں اکرمہ کو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور نظر رحمت پڑی، اکرمہ آ گئے ہو؟ بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس کو لے کے آئی۔ کہا نہیں یہ بتائیے آ گیا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے آقا میں آ گیا۔ کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان۔ کشتیوں کو پار یہ نام لگاتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اسی نام کو موسیٰ نے لیا، اسی نام کو موسیٰ نے لیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرا موسیٰ، میں نے تیرے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھا ہے، جا فرعون کو دعوت دے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ وہ بچپن میں فرعون کے گھر میں ایک دن انگارہ دہتا ہوا میں نے اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، میری زبان جل گئی تھی، جلنے کی وجہ سے جب میں بولتا ہوں اڑ اڑ کے رک رک کے بولتا ہوں۔ اے میرا اللہ اگر اس چمڑے کو بولنے کی طاقت دینے والا تو ہے تو آج میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میری زبان کو صحیح صاف اور ستھرا کر دے۔ رب اشرح لی صدری۔ یہاں ایک نقطہ دیتا جاؤں ہم قوم والوں، علماء بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے۔ یہاں تو موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے۔